بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے۔ حالات جیسے بھی ہوں اپنے رب کا شکر ادا کرتے رہیں، حالات بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ لڑکی کی زندگی میں باپ وہ واحد مرد ہے جس کو بیٹی کا رونا بالکل پسند نہیں۔ خدا کے بعد یہ سہولیت صرف باپ دیتا ہے کہ خطائیں دیکھ کر بھی نہ رزق روکتا ہے نہ محبت چھوڑتا ہے۔ ماں وہ ہستی ہے جو اپنے منہ کا نوالا بھی اولاد کے منہ میں دے کر خوش ہوتی ہے اور خود بھوکی سو جاتی ہے۔ دنیا کے اس بازار میں سب کچھ مل جاتا ہے، لیکن باپ جیسا سایہ اور ماں جیسی جنت کبھی نہیں ملتی۔ ماں وہ ہستی ہے جس کی پیشانی پر نور، آنکھوں میں ٹھنڈک، الفاظ میں محبت، آغوش میں دنیا بھر کا سکون اور پیروں تلے جنت ہے۔ رشتوں میں سب سے افضل رشتہ اور درجہ ماں کا ہوتا ہے۔ محبت کا مطلب مجھے تب پتہ چلا جب روٹی 4 تھی اور ہم 5، تو ماں نے کہا مجھے بھوک نہیں۔ مشکلیں اپنا حل ساتھ لے کر آتی ہیں، بندے کو اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ یاد رکھیں ماں بے شک پڑھی لکھی نہ ہو، پر دنیا میں ہر ضروری بات ہم ماں سے ہی سیکھتے ہیں۔ بوڑھی والدہ کچھ کرے نہ کرے، صرف تخت پر بیٹھی رہے، تب بھی ایسا لگتا ہے جیسے گھر میں ایک سکون کا گھنا سایہ ہے۔ اللہ ہر ماں کو سلامت رکھے۔ اپنی خوشی کا آغاز باپ کو گلے لگا کر کیا کریں۔ یاد رکھیں باپ بوڑھا ہو کر نہیں مرتا، اکیلا ہو کر مرتا ہے۔ سب سے برا وقت وہ ہے جب تمہارے غصے کے خوف سے تمہارے ماں باپ اپنی ضرورت اور نصیحت کرنا چھوڑ دیں۔ سب رشتے وقت کے ساتھ رنگ بدل لیتے ہیں، سوائے ماں کے، وہ ویسی ہی رہتی ہے جیسی ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ کسی ایک کے چلے جانے سے زندگی رک نہیں جاتی، لیکن یہ کوئی نہیں جانتا کہ لاکھوں کے مل جانے سے بھی اس ایک ماں کی کمی پوری نہیں ہو سکتی۔ ماں باپ کے ساتھ تمہارا سلوک ایسی کہانی ہے جو لکھتے تو تم ہو، لیکن تمہاری اولاد تمہیں پڑھ کر سناتی ہے۔ ماں باپ کی دعائیں تسبیح کے دانوں کی طرح ہوتی ہیں، جو اپنے بچوں کے حق میں ہر وقت تسبیح کے دانوں کی طرح چلتی رہتی ہیں۔ اللہ پاک یہ دعا مانگنے والے ہاتھ ہمیشہ سلامت رکھے۔ اس سوکھی چھڑی سے بدتر ہے وہ اولاد جو بڑھاپے میں ماں باپ کا سہارا نہ بن سکے۔ لٹا کے عمر کی دولت وہ خالی ہاتھ بیٹھی ہے، کسی ظالم کی جنت یوں سرے بازار بیٹھی ہے۔ زندگی خوبصورت لوگوں سے خوبصورت نہیں ہوتی، زندگی مخلص لوگوں سے خوبصورت ہوتی ہے۔ وقت نے مجھے بہت اچھی طرح سمجھایا کہ سوائے تیرے ماں باپ کے کوئی بھی تیرے ساتھ مخلص نہیں۔ اگر تمہاری ماں تمہارے غصے کی وجہ سے تم سے بات کرتے ہوئے ڈرتی ہے تو تم افسوس کرو، کیونکہ تم نے اپنے ہاتھوں مغفرت کا دروازہ بند کر دیا ہے۔ تو نے تو رلا کر رکھ دیا اے زندگی، جا کے پوچھ میری ماں سے کتنے لاڈلے تھے ہم۔ ماں کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے، انسان چاہے جتنا مرضی بڑا ہو جائے، چاہے کتنا ہی بوڑھا ہو، مگر گھر کا سب سے مضبوط ستون باپ ہوتا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ دولت اس کے پاس ہے جس کی ماں زندہ ہے۔ جب ہمیں بولنا نہیں آتا تھا تو ہماری ماں بنا بولے سمجھ جاتی تھی، اور آج ہم ہر بات پر کہتے ہیں چھوڑو ماں آپ نہیں سمجھو گی۔
औलाद अपनी माँ के हुकूक की अदायगी की खातिर कितनी ही सख्त और मुशक्कत वाले काम क्यों ना करे, वो उसका हक अदा नहीं कर सकती। अगर वालिदैन के बाल सफेद हो रहे हैं तो समझ जाएं कि आपके पास उनकी खिदमत का बहुत कम वक्त बाकी है। माँ के पास जाकर बैठ जाया करो, क्योंकि माँ के साथ गुजरा हुआ वक्त क़यामत के दिन निजात का बाइस बनेगा। माँ बाप से ज्यादा कोई अपना नहीं होता। ये एक वाहिद हस्ती है जो बिना मतलब के बेपनाह मोहब्बत करती है। वालिदैन तुम्हारी जन्नत भी हैं अगर उनके साथ नेक सलूक करोगे, और तुम्हारी दोज़ख भी हैं अगर उनकी नाफरमानी करोगे। हदीस में आता है कि जब यतीम रोता है तो उससे अर्श हिल जाता है, इसलिए यतीम को रोने का मौका ना दो। हर कामयाब शख्स के पीछे उसकी माँ की दुआ होती है। बचपन में वालिदैन तुम्हें शहजादे और शहजादियों की तरह पालते हैं, तो तुम पर भी फर्ज है कि बुढ़ापे में उन्हें बादशाह और मलिका की तरह रखो। वालिद के साथ ऐसे रहें जैसे लाठी होती है, जो हुक्म अदूली नहीं करती, बहस नहीं करती और हाथ से जुदा भी नहीं होती। जो वालिद की कद्र करता है वो कभी गरीब नहीं होता, और जो माँ की कद्र करता है वो कभी बदनसीब नहीं होता। बाप औलाद के लिए वहां तक हाथ फैला देता है जहां वो पांव रखना भी पसंद नहीं करता। जब भी तुम चाहो कि तुम्हारी दुआ अर्श तक पहुंचे और मुस्तजाब हो जाए, तो पहले अपने वालिदैन के लिए दुआ मांगो। जब इंसान तकलीफ में होता है तो बस अल्लाह और माँ ही याद आती है। माँ तो माँ होती है, पहचान लेती है कि आंखें सोने से लाल हैं या रोने से। ये जिंदगी सिर्फ तब तक हल्की फुल्की है जब तक सारे बोझ माँ बाप उठाए हुए हैं। इस दुनिया के लोग भी कितने अजीब हैं, सारे खिलौने छोड़कर जज्बात से खेलते हैं। बेटियों की उम्मीदों पर फक्त बाप पूरा उतर सकता है, ये किसी और के बस की बात नहीं है। कुछ लोग और कुछ वाकयात इंसान को इतना खामोश बना देते हैं कि जरूरी बात करने को भी दिल नहीं करता। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।